بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ فصل کمائی کے ذرائع اور ان میں افضل کا بیان۔ کمائی کے ذرائع اور ان میں جو افضل ہے اس کی تعیین میں سلف میں اختلاف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تجارت افضل ہے، اور ابو الحسن ماوردی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ زراعت افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانا افضل ہے، اور اس میں زراعت کو بھی شامل کیا ہے۔ صاحب بحر فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک جہاد کے بعد کمائی کا سب سے افضل طریقہ تجارت ہے، پھر زراعت ہے، پھر صنعت و حرفت ہے۔ میرے نزدیک کمائی کے ذرائع تین ہیں: تجارت، زراعت اور اجارہ، اور ہر ایک کے فضائل میں بہت کثرت سے احادیث ہیں۔ بعض حضرات نے صنعت و حرفت کو بھی اس میں شامل کیا ہے، جیسا کہ اوپر گزرا۔ میرے نزدیک وہ ذرائع کمائی میں نہیں، اسباب آمدنی میں ہے، اور آمدنی کے اسباب بہت سے ہیں، ہبہ ہے، میراث ہے، صدقہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جنہوں نے اس کو کمائی کے اسباب میں شمار کیا، میرے نزدیک صحیح نہیں، اس لیے کہ نرا صنعت و حرفت کمائی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک شخص کو جوتے بنانے آتے ہیں یا جوتے بنانے کا پیشہ کرتا ہے، وہ جوتے بنا بنا کر کوٹھی بھر لے، اس سے کیا آمدنی ہوگی؟ یا تو اس کو بیچے گا یا کسی کا نوکر ہو کر اس کا بنائے۔ یہ دونوں طریقے تجارت یا اجارہ میں آ گئے، اور اس سے زیادہ قبیح جہاد کو کمائی کے اسباب میں شمار کرنا ہے، اس لیے کہ جہاد میں اگر کمائی کی نیت ہوگی تو جہاد ہی باطل ہو گیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی جہاد کے لیے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ دنیاوی مال و منال کا بھی طالب ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایک آدمی غنیمت کی نیت سے جہاد کرتا ہے، دوسرا شہرت کے لیے جہاد کرتا ہے، تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے، کون شخص واقعی مجاہد ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کرے وہی حقیقی مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو شہرت اور غنیمت کے لیے جہاد کرتا ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کوئی نفع نہیں۔ سائل نے 3 دفعہ پوچھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے رہے کہ اس کو کوئی نفع نہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو بالکل خالص ہو اور صرف اسی کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو۔ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میرے نزدیک تجارت افضل ہے، وہ بحیثیت پیشہ کے ہے، اس لیے کہ تجارت میں آدمی اپنے اوقات کا مالک ہوتا ہے، تعلیم و تعلم، تبلیغ، افتاء وغیرہ کی خدمت بھی کر سکتا ہے، لہٰذا اگر اجارہ دینی کاموں کے لیے ہو تو وہ تجارت سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ وہ واقعی دین کا کام ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہی کام مقصود ہو، اور تنخواہ بدرجہ مجبوری ہے۔ میرے اکابر دیوبند کا زیادہ معاملہ اسی کا رہا، اور اس کا مدار اس پر ہے کہ کام کو اصل سمجھے اور تنخواہ کو اللہ کا عطیہ۔ اسی لیے کسی جگہ پر اگر کوئی دینی کام کر رہا ہو، تدریس، افتاء کا وغیرہ وغیرہ، اور اس سے زیادہ کسی دوسرے مدرسے میں زیادہ تنخواہ ملے تو پہلی جگہ کو محض کثرت تنخواہ کی وجہ سے نہ چھوڑے۔ میں نے اپنے جملے اکابر کا یہ معمول بہت اہتمام سے ہمیشہ دیکھا، جس کو آپ بیتی نمبر 6 صفحہ 155 میں لکھوا چکا ہوں کہ انہوں نے اپنی تنخواہوں کو ہمیشہ اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھا۔ حضرت اقدس سیدی و مرشدی حضرت سہارنپوری اور حضرت شیخ الہند رحمہم اللہ کے متعلق لکھوا چکا ہوں۔ میرے حضرت کی آخری تنخواہ مظاہر العلوم میں 40 تھی، اور حضرت شیخ الہند کی آخری تنخواہ دارالعلوم میں 50 روپے تھی۔ ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اور سرپرستان کی طرف سے ترقی تجویز ہوئی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کہہ کر ترقی سے انکار کر دیا کرتے تھے کہ ہماری حیثیت سے بھی زیادہ ہے۔
دونوں مدرسوں میں جب مدرس دوم کی تنخواہیں ان کی تنخواہ کے برابر پہنچ گئیں تو ممبران نے یہ کہہ کر کہ اب ماتحت مدرسوں کی تنخواہیں صدر مدرس کی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، آپ کے انکار سے ان کی ترقیات رک جاویں گی۔ اس پر مجبوراً ہر دو اکابر نے اپنی اپنی ترقی قبول کی۔ میرے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس اللہ سرہ جب 1 سالہ قیام حجاز کے بعد آخر 1334 ہجری میں مظاہر علوم واپس تشریف لائے تو میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا شروع ذی القعدہ میں انتقال ہو چکا تھا اور حضرت کو اطلاعی تار بمبئی میں مل چکا تھا۔ حضرت نے مدرسے سے تنخواہ لینے سے یہ تحریر فرما کر انکار فرما دیا تھا کہ میں اپنے ضعف اور پیری کی وجہ سے کئی سال سے مدرسے کا کام پورا نہیں کر سکتا، لیکن اب تک مولانا محمد یحییٰ صاحب میری نیابت میں دورہ کے اسباق پڑھاتے تھے اور تنخواہ نہیں لیتے تھے، اور وہ میرا ہی کام سمجھ کر کرتے تھے، اور میں اور وہ دونوں مل کر ایک مدرس سے زیادہ کام کرتے تھے، اور اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں مدرسے کی تعلیم کا پورا کام بخوبی نہیں کر سکتا، اس لیے قبول تنخواہ سے معذور ہوں۔ اس پر حضرت اقدس شاہ عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ سے بڑی طویل تحریرات ہوئیں۔ حضرت رائے پوری نے لکھا کہ آپ کے وجود کی مدرسے کو سخت ضرورت ہے، آپ کے وجود سے مدرسے کا سارا نظام باحسن وجوہ قائم ہے، اس لیے آپ کو مدرسہ اب تعلیم کی تنخواہ نہیں دے گا، مدرسہ ناظم مدرسہ کی تنخواہ دے گا۔ حضرت کے مدرسے میں تشریف نہ رکھنے سے مدرسے کا سخت نقصان ہے۔ حضرت تھانوی نے حضرت رائے پوری نور اللہ مراقدہما کی تائید فرمائی۔ اس وقت حضرت شیخ الہند مالٹا میں تھے، یہ تینوں حضرات سرپرست تھے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ بیتی نمبر 6 صفحہ 109 پر لکھوا چکا ہوں کہ ایک رئیس مولوی اسماعیل جو علی گڑھ کے رئیس تھے، ان کو حدیث پڑھنے کا شوق ہوا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھا کہ کسی عالم کو جو حضرت کے نزدیک قابل اعتماد ہو علی گڑھ بھیج دیا جائے تاکہ میں ان سے حدیث پڑھوں۔ جواب میں مولانا نے تحریر فرمایا کہ کسی اور عالم کو فرصت کہاں جو آپ کے پاس جانے پر راضی ہو سکے، البتہ ایک بیکار خود یہ فقیر ہے، حکم ہو تو بندہ ہی حاضر ہو کر آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرے۔ مولوی اسماعیل کے لیے تو یہ نوید جاں دزا تھی کہ خود حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھانے پر آمادہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ صرف ان کو پڑھانے کے لیے حضرت نے علی گڑھ میں قیام فرمایا اور مولوی اسماعیل جو کتابیں پڑھنا چاہتے تھے ان کو پڑھا کر آپ علی گڑھ سے واپس تشریف لے گئے۔ نواب صاحب اس قصے کے ساتھ تنخواہ کی کمی پیشی کا بھی ذکر کرتے تھے۔ تنخواہ کا مسئلہ جب پیش ہوا تو مولوی اسماعیل نے دست بدستہ عرض کیا کہ حضرت والا جو فرمائیں گے وہی رقم خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حضرت نے جواب میں فرمایا کہ جب تک میں تمہارے یہاں ہوں ماہور 15 روپے مجھے دے دینا تاکہ گھر بھیج دوں۔ اس قلیل رقم کو سن کر مولوی اسماعیل شرمندہ تھے، لیکن چونکہ بات پہلے ہی طے ہو چکی تھی کہ مسئلہ بجائے تمہارے فیصلے کے میری رائے کے تابع رہے گا، اس لیے خاموش ہو گئے۔ کئی مہینے حسب وعدہ 15 کی رقم پیش کرتے رہے۔ اسی عرصے میں مولوی اسماعیل صاحب ایک دن جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ میاں اسماعیل جو رقم اب تک تم دیتے تھے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آ گئی۔ وہ خوش ہوئے کہ شاید کچھ اضافے کی منظوری عطا فرمائی جائے گی، لیکن جب ان سے حضرت نے یہ فرمایا کہ بھائی 15 جو تم دیتے تھے ان میں سے 10 تو میں اپنے گھر کے لوگوں کو دیا کرتا تھا اور 5 روپے والدہ کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، کل خط آیا ہے کہ والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اس لیے 5 روپے کی ضرورت اب باقی نہیں رہی، اس لیے آئندہ بجائے 15 کے 10 روپے دیا کرنا۔ مولوی اسماعیل یہ سن کر حیران تھے، کہتے جاتے تھے کہ حضرت مجھ پر کوئی بار نہیں، لیکن حضرت کی طرف سے اصرار تھا کہ غیر ضروری روپے کا بار اپنے سر کیوں لوں۔ آخر بات 10 ہی روپے والی طے ہو گئی، لیکن قاری طیب صاحب نے جنہوں نے یہ قصہ براہ راست نواب صدر یار جنگ سے سنا ہے، ان کو اس قصے کے آخری جز کے متعلق اشتباہ ہے۔
حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ تصحیح کتب کے سوا درس و تدریس پر کبھی معاوضہ نہیں لیا، اس پر تمام اکابر دیوبند کا اتفاق ہے۔ آپ بیتی نمبر 6 صفحہ نمبر 109 میں ارواح ثلاثہ سے نقل کیا ہے کہ مولوی امیر الدین نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بھوپال سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کی طلبی آئی اور 500 روپے ماہوار تنخواہ مقرر کی۔ میں نے کہا کہ اے ابے قاسم، تو چلا کیوں نہیں جاتا؟ تو فرمایا کہ وہ مجھے صاحب کمال سمجھ کر بلاتے ہیں اور اس بنا پر وہ 500 روپے دیتے ہیں، مگر میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا، پھر کس بنا پر جاؤں؟ میں نے بہت اصرار کیا مگر نہیں مانا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا